ماں کی چھاتیوں میں دودھ اسی روٹی سے پیدا ہوتا ہے. کیا دنیا میں کوئی ڈاکٹر، جاپان کے سائنسدان، امریکہ کے سائنسدان، فرانس کے سائنسدان روٹی سے چند منٹوں میں، گھنٹوں میں دودھ پیدا کر سکتے ہیں؟ ہمارا رب بچہ پیدا ہوتے ہی ایسے سافٹ ویئر ماں کے پیٹ میں انسٹال ہو جاتے ہیں، یا ایسے سافٹ ویئر حرکت میں آ جاتے ہیں جو ابھی تک ایک قطرہ دودھ کا پیدا نہیں ہو رہا تھا، ادھر بچہ آیا اور دے دنادن دودھ پیدا ہونا شروع. کمال ہے. اس کا مطلب وہ جو اوپر بیٹھا ہوا رب ہے وہ ہم سے غافل نہیں ہے، وہ سب دیکھ رہا ہے کس کی شادی ہو رہی ہے، کس کے بچے ہو رہے ہیں، کس کی کیا ضرورت ہے، کتنے ہو رہے ہیں، وہ سب کیا کر رہا ہے؟ دیکھ رہا ہے. تو ٹینشن لینے کا کیا ہے بھائی؟ اس کے بعد بھی کوئی ٹینشن لے رہا ہے، پیسے ہی نہیں ہے، پیسے ہی نہیں ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے. آج جو ہم لوگ پیسوں کی ٹینشن میں رہتے ہیں نا، غربت، مہنگائی، پیسے، اس کی یہ وجہ نہیں ہے کہ ہماری بنیادی ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی. بنیادی ضرورتیں تو ہر شخص کی پوری ہو رہی ہیں. شہر میں بھوکا مرنا بہت مشکل کام ہے. بھوکا مرنا، وہ خودکشی کرنے کی نیت سے ہی کوئی مرے تو مرے گا، ورنہ شہر میں، ہاں گاؤں دیہاتوں میں ہو سکتا ہے، شہر میں بھوکا نہیں مرتا آدمی. مرنے لگے گا تو اتنی تو لوگوں میں جذبہ ہے، کوئی نہ کوئی لا کے اس کو کچھ نہ کچھ کھلا ہی دے گا. بلکہ ہم نے تو فقیر ایسے دیکھے ہیں، آپ ہوٹل پہ کسی فقیر کو نہاری پیک کر کے دو، آگے جا کے بزنس کر رہا ہوتا ہے. وہ نہاری مناسب ریٹ پہ آگے بیچ رہا ہوتا ہے. پیٹ اللہ کا شکر ہے بھر ہی جاتا ہے انسان کا. تو ہم سب کی جو بنیادی ضرورت ہے وہ ہے 2 ٹائم پیٹ بھر کے ہمیں روٹی مل جائے، اور رات کو سر چھپانے کی جگہ مل جائے، آرام سے ہم سو سکیں اس میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کو یہ مل گیا اور جسم کسی بڑی بیماری سے محفوظ، چھوٹے موٹے نزلہ زکام، کھانسی، چھینکیں، یہ تو چلتی ہیں. پاکستان میں اس کے بغیر آپ رہ ہی نہیں سکتے. اس کے بغیر آپ کو پاسپورٹ ہی نہیں ملے گا. اگر آپ پاسپورٹ آفس گئے نا، آپ کو چھینکے وینکے نزلہ وزلہ نہیں، وہ سمجھو، وہ یقین کر لے گا یہ کہ بھاگا ہوا ہے کسی دوسرے ملک ہے، پاکستانی نہیں ہو سکتا. یہ چیز ہمارے ڈی این اے میں شامل ہو گئی ہے. چھینکنا، نزلہ زکام، کھانسی قومی نشان ہمارا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو 2 ٹائم کی روٹی پیٹ بھر کے مل جائے، رات کو سر چھپانے کی جگہ مل جائے، ٹھیک ہے نا، جسم کسی بڑی بیماری سے محفوظ ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ایسے ہے جیسے پوری دنیا کی دولت سمیٹ کر اللہ نے اس کے قدموں میں ڈال دی. حدیث کا مفہوم پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے. تو جس کو پوری دنیا کی دولت مل گئی، اب وہ ٹینشن لینے کا ہے اس کا؟ اور آسانی سے ایک اور مثال سے بات سمجھاتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لو انکم تتوکلون علی اللہ حق توکلہ لرزقتم کما ترزق الطیر تغدو خماصا وتروح بطانا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم رزق کے معاملے میں اللہ پہ ایسا توکل کرو، ایسا اعتماد کرو جیسا اعتماد کرنا چاہیے، تو تمہیں ایسے رزق ملے گا جیسے پرندوں کو ملتا ہے. صبح نکلتے ہیں خالی پیٹ، شام کو آتے ہیں پیٹ ان کا بھرا ہوا ہوتا ہے. سوال پیدا ہوتا ہے، اللہ یہ تو ہمارا بھی بھرا ہوا ہوتا ہے، بغیر توکل کیے بھی بھرا ہوا ہے ہمارا. تو صبح نکلتے ہیں پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے، دوپہر کو بھی بھرا ہوا ہوتا ہے، شام کو بھی بھرا ہوا ہوتا ہے، اس کے بعد پھر مزید بھر لیتے ہیں. 4 دفعہ ہر مسلمان کا پیٹ، اسلام میں ارکان 5 ہیں لیکن پیٹ کم سے کم کتنی دفعہ بھرتا ہے؟ 4 دفعہ بھرتا ہے. تو آج جو ہمیں ٹینشنیں ہیں، حدیث سے تو پتہ چل رہا ہے کہ تم اللہ پہ توکل کرو گے تمہیں انعام بہت بڑا ملے گا. صبح خالی پیٹ نکلو گے، شام کو گھر لوٹو گے پیٹ بھرا ہوا. مثال دی آپ نے پرندے کی. پرندوں کی مثال کیوں دی؟ دیکھو، پرندہ جب صبح گھر سے نکلتا ہے اسے پتہ نہیں ہوتا آج دہاڑی کدھر لگے گی میری. پرندے کو پتہ ہوتا ہے؟
خالی پیٹ ہوتا ہے نا وہ، اسے نہیں پتا ہوتا کہ جی یہ آج کہاں مجھے روزی روٹی ملے گی، لیکن کہیں نہ کہیں مل ہی جاتی ہے اس کو۔ پھر مثال دی ہے پرندے کی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پرندے کی مثال دی ہے نا، یہ ایسے ہی مثال نہیں ہے، یہ پیغمبر کی مثال ہے، اس میں کوئی خاص باتیں ہیں، کچھ خاص اسباق ہیں۔ دیکھو پرندے کے ساتھ ہوتا کیا ہے، پرندہ جب اکیلا ہوتا ہے، وحدہ لا شریک لہ، اکیلا ہوتا ہے، صبح نکلتا ہے، کتنی روٹی ملتی ہے اس کو، شام کو جب آتا ہے تو اپنا پیٹ اس کا بھرا ہوا ہوتا ہے، ایسا ہی ہے کہ نہیں؟ پھر جب پرندہ بالغ ہوتا ہے تو اسے شادی کی تلاش میں، چڑا جب بالغ ہوتا ہے تو شادی کی تلاش میں اس کو چڑیا پھنسانی ہوتی ہے، گرل فرینڈ بنانے کے لیے نہیں پھنساتا وہ، بلکہ شادی کرنے کے لیے کہ دونوں مل کے گھونسلہ بنائیں گے، پھر ایسا ہی ہے کہ نہیں ہے؟ تو پرندہ چڑا جب بالغ عاقل بالغ ہوتا ہے تو چڑیا اس کو مس کالیں دینا نکاح کی نیت سے، غلط نیت سے نہیں، رابطے کرنا شروع کر دیتا ہے۔ چڑیا اس سے پوچھتی ہے کہ ارننگ کتنی ہے تمہارا، سورس آف انکم کیا ہے، پوچھتی ہے چڑیا؟ بے بولو نا کیا ہو گیا بھائی، نہیں پوچھتی۔ چڑا یہ دیکھتا ہے کہ یار میں صبح نکلتا ہوں تو میرا ہی پیٹ بھرتا ہے، اگر میں چڑیا سے شادی کروں گا تو اس کا پیٹ کون بھرے گا؟ پھر جب ہمارے بچے ہوں گے ان کا میں کھانا دانا پانی کا انتظام کہاں سے کروں گا؟ پھر مجھے جب میری بیوی آئے گی چڑیا، اور جب چڑیا کے انڈے بچے ہوں گے تو 12 گھنٹے تو یہ انڈوں پہ یہ بیٹھے گی، اور کچھ جانور ایسے ہیں جن میں نر بھی انڈوں پہ بیٹھتا ہے، تو شکر کرو ہم لوگ ان میں نہیں ہیں۔ کیا خیال ہے؟ انسانوں میں یہ سسٹم نہیں چل رہا، ورنہ آج صاحب آفس نہیں آئے جی، وہ انڈوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں آج، یہی ہوتا نا، یہ تو اللہ نے بچا لیا، اللہ کا بڑا فضل ہو گیا۔ کبوتر میں ایسا ہوتا ہے 12 گھنٹے کبوتر بیٹھتا ہے انڈوں پہ، 12 گھنٹے کبوتریاں بیٹھتی ہے، اور ایسے ٹائم دیکھ کے پوری ڈیوٹی پوری کرتے ہیں، 12 گھنٹے وہ جائے گا کمانے کے لیے، پھر وہ آئے گا 12 گھنٹے پھر وہ جائے گی۔ اب آپ یہ دیکھو کہ جب یہ کبوتر ہے یا چڑیا چڑے یہ کیا کرتے ہیں، اب جب بالغ ہونے کے بعد ان کی شادی ہوتی ہے تو یہ فیوچر میں ان کو گھر بھی چاہیے ایک مناسب، کیونکہ بچوں کے لیے گھر کی ضرورت ہے، بچوں کو بلی بھی کھا سکتی ہے، دوسرے پرندے بھی کھا سکتے ہیں، سردی گرمی سے جلدی مرنے کا چانس ہوتا ہے بچوں کا، لہذا ان کو گھر چاہیے۔ آپ مجھے بتاؤ کیا چڑا یہ سوچتا ہے کہ جب تک میں گھر نہیں بنا لوں گا، اپنے پاؤں پہ کھڑا نہیں ہو جاؤں گا، میں چڑیا سے شادی نہیں کروں گا کیونکہ آگے بچے تمہارا باپ سنبھالے گا؟ ہم اگر چڑے کو مشورہ دیں تو چڑا ہمیں کیا کہے گا؟ بچے تیرا باپ سنبھالے گا۔ یہ کرتا ہے بات چڑا؟ کس پہ توکل کر رہا ہے؟ حدیث میں ہے نا، نبی نے مثال پرندوں کی دی نا، کہتا ہے یار شادی ہونے تو پھر دیکھا جائے گا۔ اب جب ان کی شادی ہوتی ہے، انڈے دینے کا ٹائم آتا ہے، اب ان کو چاہیے پلاٹ، کوئی گھر چاہیے، انتظام ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ان کے لیے پلاٹ کا؟ بولو نا۔ جو چڑے کے حساب سے جو بحریہ ٹاؤن ہے نا، چڑے کو وہ ملتا ہے جو چڑے کے حساب سے بحریہ ٹاؤن ہے، ان کا اپنا بحریہ ٹاؤن ہے کہ یہ والی درخت ہے، یہ یہاں کوے کی نظر نہیں پڑے گی، یہ لوکیشن ہے، ٹیمپریچر بڑا مینٹین ہے یہاں کوئی دوسرا چھچورا چڑا بھی نہیں آئے گا چڑیا کو چھیڑنے کے لیے۔ ایک شریف آدمی کو اسی ٹائپ کا گھر چاہیے ہوتا ہے نا۔ مجھے لگ رہا ہے آپ لوگ کی سمجھ میں نہیں بات آ رہی۔ پھر وہ کیا کرتا ہے بھائی، پھر وہ اللہ تعالیٰ اس کو سکھا دیتے ہیں گھونسلہ بنانے کا طریقہ، وہ تن کے اٹھا کے لاتے ہیں، یہ ان کے سریا آ رہا ہے، سیمنٹ بجری آ رہا ہے، وہ جو تن کے اٹھا کے لاتے ہیں نا، سریا جتنا مہنگا مرضی مہنگا ہو جائے، چڑا پھر بھی گھر بنا لیتا ہے۔ پھر وہاں کیا کرتے ہیں، اب چڑا یہ نہیں سوچتا جب بچے ہوں